السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صبحكم ومسحكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا لی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کل تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا جز، اللہ کا ٹکڑا بنا دیا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلا ناشکرا ہے، کفر کرنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ، رب کائنات فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں: لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بذات خود، هو المسیح ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا مسیح علیہ السلام خود اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ دو مقامات سے آپ بھائیوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھا ہے مشرک قوموں کا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کا جز قرار دیا۔ یہ یونان کا فلسفہ تھا۔ یونان کا فلسفہ آج بھی فلسفی میں کوئی شخص پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے تو اسے وہ فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے، اور اس فلسفے میں افلاطون اسکالر کو بھی پڑھتے ہیں۔ افلاطون کا فلسفہ تھا لوگاس،
یہ فلسفہ وحدت میں کثرت، کثرت میں وحدت، یہ اس کلیے پر مبنی تھا کہ ایک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مل کر ایک ہے۔ اس فلسفے کا اثر پوری دنیا کی مشرق قوموں پر پڑا، کہ یونان کی تہذیب اپنے دور کی بڑی بلند و بالا تہذیب تھی دنیا کے حساب سے، اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کی وحی کی انسان کو ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے۔ یہ جو عقل ہے بس یہی کامل اکمل ہے، ہمیں وحی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کوئی چھوٹا بچہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، یہ بڑا ہو گیا ہے، عقل مند ہے، شعور والا ہے، لہذا اس کو وحی کی ضرورت ہی نہیں، لہذا نبوت اور رسالت کے وہ منکر رہے۔ پھر گرے تو کہاں گرے؟ انسان جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ عقل کل، عقل کامل ہے، پھر اس کو فلسفی پڑھنے والے جانتے ہیں، انہوں نے حیوان ناطق کہا، بولنے والا ڈنگر۔ انسان کیا ہے؟ انسان نہیں، بولنے والا جانور ہے۔ جس طرح اور جانور ہے اسی طرح یہ بھی ایک جانور ہے، اور باقی جانوروں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بولتے نہیں لیکن یہ بولتا ہے بس۔ تو حیوان ناطق، ناطق نطق سے نطق بولنے کو کہتے ہیں، تو یہ بولنے والا ڈنگر ہے بس۔ ان کی عقل کل یہاں آ کر رکی۔ پھر انہوں نے اپنے طور پر ارسطو کا فلسفہ الہیات بڑا مشہور ہے جو فلسفے میں پڑھایا جاتا ہے، کہ وہ عقول عشرہ، 10 عقلیں، کہ پہلی عقل نے کائنات کو پیدا کر کے وہ ریٹائر ہو گئی، دوسری عقل کو اس نے جنم دے دیا، دوسری عقل نے تیسری کو، تیسری نے چلتے چلتے 9ویں نے 10ویں کو، اور 10 کے بعد ختم۔ اب یہ پوری کائنات 10 عقلوں کی محتاج اور چل رہی ہے۔ اور رب ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا، جس طرح 4 اندھوں نے بگلے کی وضاحت کی، اللہ اکبر، کہ وہ بگلا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اپنے طور پر ہی۔ اب دیکھ لیں جس نے دیکھا ہی نہیں وہ کیسا تصور کرے گا؟ مثال سنی ہوگی آپ نے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ رب ایسا ہونا چاہیے، اب انہوں نے اپنے طور پر ایک خدا گھڑا، اب اس میں انہوں نے وہ ٹھوکریں کھائیں کہ دنیا کی مشرق قوموں کے وہ استاد بنے اس معاملے۔ یہودی اس سے متاثر ہوئے، عیسائی متاثر ہوئے، مجوسی متاثر ہوئے، اس کے بعد ہندوستان کے ہندو متاثر ہوئے اس فلسفے سے، بدھ مت والے، جین مت والے، تاؤزم، کنفیوشنزم، شینٹوئزم، یہاں تک کہ اللہ اکبر مجوسیوں کے زرتشت سب متاثر ہوئے اس سے۔ اور مسلمانوں میں پھر تصوف کے نام سے وہی گمراہی والے نظریات اور عقائد، وہی ارسطو کا فلسفہ الہیات اور افلاطون کا فلسفہ لوگاس، وہ یونان کا بت پرستانہ فلسفہ، وہ تصوف کی شکل میں بھی آ گیا۔ مثلا افلاطون نے کہا وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، تو شنکراچاریہ نے جو ہندو اسکالر تھا اس نے کہا دھرتی پرماتما کا روپ ہے، ایک ہے آتما انسان کی روح، ایک ہے مہاتما، مہاتما یعنی مہا آتما بڑی روح، مقدس ہستی۔ وہ بدھوں نے صدارت گوتم بدھ کو، اور ہندوؤں نے اللہ اکبر گاندھی کو مہاتما گاندھی کہہ دیا کہ یہ مہا آتما بڑی روح ہے، مقدس لوگ ہیں۔ اور اس کے اوپر انہوں نے کہا پرماتما، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ ایشور بھگوان، وہ جو ہے وہ ہے پرماتما۔ تو انہوں نے کہا دھرتی پرماتما کا روپ ہے، یعنی پوری کائنات اسی رب کا وجود ہے۔ مسلمانوں میں صوفیاء کے اندر یہ فلسفہ آیا، ابن محی الدین ابن عربی، منصور، باجدید بستامی، یہ اللہ اکبر، یہ ان فلسفوں کو لے کر آئے۔ 3 طرح کے فلسفے کئی دفعہ بیان ہوا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان فلسفوں کے انہوں نے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ حلول، دوسرے نے کہا وحدت الشہود، تیسرے نے کہا وحدت الوجود۔ حلول میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے نفس کو مار کر، اپنی میں مار کر، اپنے آپ کو اتنا پاک اور پوتر کر لے کہ رب عرش سے اتر کر اس میں آ کر ایسے حل ہو جائے جس طرح
چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چینی کہتی ہے میں ہوں. پانی میں چینی گھول کر کیا کہتی ہے؟ چینی کہتی ہے میں چینی ہوں. تو اسی طرح سے اللہ اکبر. پھر منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا. باجدید بستامی نے کہا سبحانی معاذم شانی، میری شان سب سے بلند ہے. دوسری طرف وحدت الشہود، جس کو اللہ اکبر مجدد الفسانی لے کر آئے، اس فلسفے کو انہوں نے مشہور کیا. اس کا دوسرا نام ہما ازوست بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان اس کے 4 سٹیپ بنائے کہ فنا فی الوجود، پہلے اپنی میں کو مارے، مرشد پکڑے، اور مرشد اس کو طریقہ بتائے گا، اور اپنی یہ میں کو مارے کہ فنا فی الوجود میں کیا ہوں؟ میں کچھ نہیں، میں حقیر فقیر پر تقصیر، راتی جاگے شہر صدا میں رات میں جاگن، کتے تائیں تو اتے، اور کتے تیرے سے بہتر ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا گرا دو. جب اپنی میں مر جائے تو اس کے بعد فنا فی شیخ، مرشد میں فنا ہو جاؤ. اب ہر طرف تمہیں مرشد نظر آئے، مرشد کا تصور رکھنا دل میں، تصور شیخ. اس کے لیے پھر اللہ اکبر خوراکیں تم نے بہت کم کھانی ہے، ضربیں تم نے بہت لگانی ہے دل کے اوپر، اللہ اکبر. اور ذکر اس طرح سے کرنا ہے. پھر ذکر کے ہزاروں طریقے نکالے. ان میں ایک پاس انفاس کا طریقہ ہے، یعنی زبان بند، ہونٹ بند، ناک کے ذریعے سے شوں شاں کر کے ذکر کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور کچھ نے کہا نہیں، بس دل پر ضرب لگانی ہے، لا کی گھنٹی ناک پر رکھنی ہے، الہ کو دماغ پر بٹھانا ہے، الا اللہ کی ضرب دل پر اس جگہ لگانی ہے جہاں دل مرشد نے انگلی رکھ کے اشارہ کیا. اب یہ فنا فی شیخ کی منزل آئی. اس کے بعد کیا؟ اللہ اکبر. یعنی جہاں بھی ہوں میرا مرشد مجھے دیکھ رہا ہے، بس اب اس سے ڈائریکٹ گفتگو لائیو ہو رہی ہے. اب اس کے بعد فنا فی رسول. اب یہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو گیا. اب اس کو مرشد کی ضرورت نہیں، اب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رابطہ ہو گیا. اب اس کی اگلی منزل فنا فی اللہ. اب یہ اللہ میں فنا ہو گیا. اب اس کو نبوت اور رسالت کی بھی ضرورت نہیں، شریعت کی بھی ضرورت نہیں. شریعت تھی، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، حقیقت. تو جب شریعت نے حقیقت تک پہنچانا تھا تو حقیقت تک جب پہنچ گیا، اب شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو پہنچ گیا. تو جب فنا فی اللہ ہو گیا، اب ڈائریکٹ اللہ سے اس کی بات ہے. لہذا حدثنی قلبی عن ربی، میرا دل میرے رب سے روایت کرتا ہے، مجھے کسی اور شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہیں سے مجھے پیغام آتے ہیں، وہیں سے الہام آتے ہیں، وہیں سے وحی آتی ہے، وہیں سے پیغامات آتے ہیں، وہیں سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی ہے. اور جو فنا فی اللہ ہو گیا اس کے نام آگے رکھ دیا بقا باللہ کے. جس طرح اللہ باقی ہے پھر یہ بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہے. گویا کہ حلول والوں نے رب کو عرش سے اتار کر اپنے اندر حل کیا، اور وحدت الشہود والوں نے کیا کیا؟ نیچے سے ترقی کرتے کرتے فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور طے منزلیں طے کرتے ہوئے فنا فی اللہ، اللہ میں جا کر فنا، نیچے سے اوپر جا کر فنا ہو. یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے. یہ سارے عالم انہوں نے رکھے. یہ رب کہاں ہے؟ رب لا، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے. وہ لا مکان، وہ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں. پھر ہے کہاں جا کر اس میں فنا ہوتے ہیں؟ وہ ہے، جب ہے ہی نہیں اس کی کوئی جگہ تو فنا کہاں ہوتے ہو جا کر؟ وحدت الوجود والوں نے کہا یہ اوپر سے نیچے رب کو اتارنا، نیچے سے جا کر رب میں فنا ہونا، یہ کیا؟ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین آیان ہے. یہ صوفیاء کے عارفانہ کلام. اللہ اکبر. ان میں چاہے جتنا تو اٹھا لیں، بلے شاہ کا اللہ کلام اٹھا لیں، سلطان بہو کا کلام اٹھا لیں، وارث شاہ کی ہیر اٹھا لیں، اللہ اکبر، رانجھا رانجھا کوبدی میں آپ رانجھا ہوئی، اللہ اکبر. اسی طرح سے خواجہ غلام فرید کا اللہ اکبر آپ دیوان اٹھا لیں، اللہ اکبر. ان کے خواجہ غلام فرید کا خلیفہ محمد یار گڑھی والا، اس نے دیوان لکھا، دیوان محمدی. اس کے اندر اس نے شعر لکھا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا. یعنی محمد یار گڑھی والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رب مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز نہیں. یعنی اب بھی مسلمان ہے، دغا باز نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مانتا ہے تو. اس کے اوپر اللہ اکبر دیوبند مسلک میں سے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو یہ تو کفر شرکہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ اکبر ملتان کے مشہور ایک شخصیت علامہ احمد سعید کاظمی، انہوں نے دیوان محمدی کے مقدمے میں پھر لکھا. انہوں نے کہا یہ جو محمد یار گڑھی والے نے شعر کہا ہے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز نہیں.
یہ انہوں نے وحدت الوجود کے تحت لکھا ہے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے علماء دیوبند کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مولانا انور شاہ کشمیری اپنے ان کی فیض الباری اٹھاؤ جو انہوں نے بخاری کی تشریح لکھی ہے، اللہ اکبر، جہاں انہوں نے تشریح لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اللہ کا نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے، انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی آنکھ کو استعمال کرتا ہے، شریعت کے مطابق اپنے کان کو استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں یہ تو لوگوں نے تشریح کی، لیکن حقیقت میں یہ حدیث وحدت الوجود کی طرف چمکتا ہوا اشارہ ہے فیض الباری میں، بخاری کی شرح میں حوالہ جات کا ذمہ دار۔ جناب دیکھیں جناب، تمہارے علماء اس معاملے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے، تو اگر محمد یار گاڑی والے نے یہ کہا تو پھر اس میں کون سی کفر والی بات ہوگی؟ اگر فتویٰ لگانا ہے تو اپنے بزرگوں پر بھی لگاؤ۔ تمہارے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ اکبر، اور اسی طرح ان کے اوپر اس سے پہلے کے آباء و اجداد وہ سارے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ احمد سعید کاظمی انہوں نے دیوان محمدی میں اللہ اکبر مقدمہ لکھتے ہوئے اس کے اندر یہ ساری بات اللہ اکبر کی، دیوان محمدی میں مقدمے میں یہ بات موجود ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25واں پارہ سورہ زخرف کی 15 نمبر آیت جو میں نے تلاوت کی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان لوگوں نے اس اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا جز بنا دیا، کہ اللہ میں سے نکلا۔ یہی عقیدہ آیا نور من نور اللہ والا۔ کیا کیا انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ، پہلے تصور کیا نور کا بنا ہوا ہے، حالانکہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ پھر کہا اس نور میں سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور علیحدہ کیا، اس نور کے پھر 4 ٹکڑے کیے، ایک حصے ایک حصے سے عرش بنایا، ایک حصے سے جنت بنائی، ایک حصے سے کائنات بنائی، اس طرح سے ٹکڑے تقسیم کر دیے۔ وہی عقول اشرا، وہ یونان کا فلسفہ، وہی 10 سٹیپ وہی لے کر آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا کہا اللہ اکبر کہ کیا شان آمدی میں چمن کا ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، آپ کو کیا پتا، یہ سب کچھ وہی ہے۔ اب عارفانہ کلاموں کے اندر یہ بات، اللہ اکبر، فلسفوں کے اندر بات، تبلیغی جماعت دیوبند مسلک کی ان کا فضائل اعمال میں فضائل ذکر، اس کے اندر بھی اللہ اکبر ایک من گھڑت روایت تسلیم کر کے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، لیکن معنی صحیح ہے کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ مان رہے ہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ بنایا ہوا اللہ اکبر۔ اسی طرح کی عقیدہ اللہ اکبر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان میں فرمایا کہ ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنا جز نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں فرمایا نہ اللہ خود کسی میں سے ہے نہ اس میں سے کوئی ہے۔ تو اللہ میں سے نکلنے والا عقیدہ، یہ رب کے ٹکڑے کرنے والا عقیدہ، میں اس کی سادہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ اکبر یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کا اللہ اکبر ایک حصہ آپ اگر کینچی سے کاٹ دیں تو یا کیا پانی بن کر بہہ جائے گا یا ہوا بن کر اڑ جائے گا؟ یہ کپڑا ہی رہے گا۔ تو جو رب میں سے نکلا ہو وہ بھی تو پھر رب ہوا، اس میں تو رب والی صفتیں آئی۔ تو پوری کائنات اگر رب کے نور سے اور رب میں سے نکلی ہوئی اللہ اکبر، وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا حلول کا عقیدہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا اللہ خالق کس مخلوق کا ہے؟ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ ہر چیز تو خود ہے وہ۔ پٹھان خان کہتا ہوا مر گیا یہی بات دیوان فرید کی کافی گاتا گاتا عارفانہ کلام اللہ اکبر کہ میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا تبلا تے تمبور بھی تو، تے سرخی کا جلا پان بھی تو، حیوان بھی تو، انسان بھی تو، اللہ اکبر سب کچھ کہتا رب اے میرا رب تو ہی ہے۔ اے حسن حقیقی نور حضرت تینو واجب تے مکان کہوں، تینو اللہ اکبر سرخی کا جلا پان کہوں، حیوان کہوں، انسان کہوں، کہتا سب کچھ تو ہی ہے۔
اور دوسرا ہے عارفانہ کلام، اللہ اکبر، ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جہاں، سبحان اللہ، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ، وہ عاشق بھی خود ہے، معشوق بھی خود ہے، سب چیز تو خود ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں، رب سے کوئی نکلا نہیں، اور یہاں کیا عقیدہ ہے کہ رب سے ہی نکلا۔ ڈارون تھیوری لے کر آیا کہ بندر سے انسان بنا، اللہ اکبر، دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد اچانک اللہ اکبر کیا ہوا، جمادات حیوانات چلتے چلتے بندر سے انسان بن گیا، اللہ اکبر۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس تھیوری کو رد کیا گیا، ڈی این اے تھیوری نے بھی اس تھیوری کا رد کر دیا کہ بندر کا ڈی این اے اور ہے، انسان کا ڈی این اے اور ہے، دونوں کا فرق ہے، وہ کیسے اس میں چپ اللہ اکبر چینج ہو سکتی ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ لیکن اللہ اکبر حیرت کی بات ہے، اللہ اکبر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، معروف اسکالر تک یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ڈارون تو کہتا تھا کہ بندر سے انسان خود بخود بنا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان کو انسان بنایا، یعنی تھیوری وہی ہے، خود بخود نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ اکبر۔ ایجاد و ابداع عالم کتاب لکھی ڈاکٹر اسرار احمد نے، اللہ اکبر، تنظیم اسلامی والوں نے چھاپا اس کتاب کو، دکھ رہی ہے، موجود ہے، اس کے اندر وہی عقیدہ لکھا جو یونان کا فلسفہ تھا، وہی سب کچھ اس میں ملتا ہے۔ نور محمدی والا عقیدہ بھی وہی موجود ہے، اللہ کے نور میں سے نکلنے والا عقیدہ بھی وہی موجود ہے، اس کے اندر ایجاد و ابداع عالم کتاب لکھی۔ یہی فلسفہ اللہ اکبر لے کر اب آئے، اللہ اکبر، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عیسائی لے کر آئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے۔ اب ان کا عقیدہ 3 خداؤں کا، خدا باپ بیٹا روح القدس، ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں لوگ ایسے ہوں گے جو یہود و نصارہ والے طریقوں پر چلیں گے۔ اب دیکھ لیں عقیدے بھی وہی آ گئے۔ ان کا عقیدہ کیا؟ باپ بیٹا روح القدس، اللہ اکبر، 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، التوحید فی التثلیث، التثلیث فی التوحید، اللہ اکبر، ایک میں 3، 3 میں 1۔ اب اس کو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان لوگوں نے کفر کیا۔ تو جو مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کہے کہ یہ رب ہے، اس کو تو رب نے کہا کافر، یہ تو کفر کر رہا ہے، اور جو پوری کائنات کو کہے کہ یہ خود رب ہے پوری کائنات، اس کے بارے میں آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا۔ تو عقائد، اللہ اکبر، اس کی اصلاح آج کل، اللہ اکبر، اس کی میں مزید ثبوت دے دیتا ہوں آپ بھائیوں کو۔ یہ کتاب ہے صراط الصالحین، اس کی ایک بڑی عجیب کہانی ہے جس کے ذریعے سے یہ مجھ تک پہنچی، اس کو میں درگزر کرتے ہوئے آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سلطان بہو کے، اللہ اکبر، انجمن کی طرف سے یہ چھپی ہے، مشہور جماعت، اصلاحی جماعت، جن کا 12 تاریخ کو قلعہ کونا قاسم باغ پر سلطان بہو کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب چھاپی، اس کے اندر ان کا یہ عقیدہ موجود ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ جو پہلے پرانے فلسفیوں کے شاید عقیدے ہوں گے، نہیں، اب بھی یہ عقیدے چل رہے ہیں۔ یہ اس صراط صالحین کا، اللہ اکبر، اس کا میں نے فوٹو کاپی اپنے پاس کرا کر یہ حوالہ جات کے لیے رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ جماعت کیوں بنانی پڑی اور ہماری جماعت کا تعارف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سروری قادری ہے، اس طریقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مرشد کامل طالب صادق کو ایک ہی نگاہ میں اور ایک ہی توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، جو بادروں میں کہیں لگتی ہے فوراً۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ والی یہ جو 2 منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، ان کی بجائے کمپنی نئی آئی ہے نا، تو اس کا پیکج دیتی ہے، ہر کمپنی اپنا پیکج دیتی ہے تاکہ ہماری دکان جلدی چلے۔ تو اس کمپنی نے ایک نیا پیکج دیا ہے کہ وہ فنا فی الوجود اور فنا فی الشیخ والی منزلیں تمہیں کراس نہیں کرنے پڑیں گی، وہ تپسیا نہیں کاٹنی پڑے گی، بلکہ کیا ہوگا، آپ کو ڈائریکٹ آپ بس بیعت ہو جائیں ایک دفعہ، فوراً ڈائریکٹ ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچا دیں گے، ڈائریکٹ فنا فی الرسول کے مقام پر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو مجلس میں حاضر کر دیتا ہے، ذات حق کے مشاہدے میں ایک ہی توجہ سے ناظر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ملاقات کروا دیں گے۔ تو اس پاک و طیب طریقے میں اللہ اکبر رنج ریاضت، چلہ کشی، حبس دم، سانس روکنا، چلے کاٹنا، ابتدائی سلوک اور ذکر فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہے۔
میں نے کہا نا کمپنی نئی ہے چونکہ یہ نیا پیکج ہے، کہتے ہیں آپ کو وہ یہ سارے مشکلات سے آگے لے جاتے ہیں ہم، اور یہ طریقہ ظاہری درویشانہ رنگ ڈھنگ سے پاک ہے، ہر قسم کے مشائخانہ طور طریقوں مثلا عصا تسبیح جبہ دستار وغیرہ سے بھی بیزار ہے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ پگڑی کا فلاں رنگ ہو فلاں رنگ ہو فلاں رنگ ہو، بس آ جاؤ ہماری نئی کمپنی ڈائریکٹ فنا پھر رسول والے مقام تک آپ کو پہنچا دے گی۔ پھر اس کے آگے انہوں نے مزید اس کی وضاحت کی، عقیدہ بیان کرتے ہیں، کن تو کنزن مخفیاں، اللہ اکبر، یہ من گھڑت روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جب کہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں ارادہ کیا تو میں نے کائنات کو پیدا کر دیا، فلسفہ وہی یونان والا اللہ، اور فلم مولا جٹ کی سب سے پہلی ایڈ ہی یہی حدیث قدسی رکھی گئی، کن تو کنزن مخفیاں، جو من گھڑت روایت ہے، دیکھیں آتی کہاں ہے، فلموں کے اندر آتی، اور یہ دلیل وہاں سے لی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں، جان لو کہ اللہ واحد نے حجلہ تنہائی، الفاظ مشکل ہے میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بھائیوں کے سمجھ میں آ جائے، بیان کرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے تاکہ لوگ کہتے ہیں مرشد کامل پڑھیے تے گل تاں بن دیے، مرشد کامل ہم نے تو پکڑا ہوا ہے کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل ہے کوئی بڑھ کر کائنات میں، اللہ اکبر، ادھر خود کہتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تو ہم نے تو اپنا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جن کا کلمہ پڑھا، جن کے سارے مرشد کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے مرشد کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کامل مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنائیے تو گل تاں بن دیے، اللہ اکبر، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کامل مرشد ہم مانتے ہیں، اللہ اکبر، ہم بے پیرے بے مرشدے نہیں، الحمدللہ، آپ کہیں گے سلسلہ کون سا، الحمدللہ سلسلہ محمدی ہے ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، شان نبی کی بیان کریں گے، فرمان نبی کا ماننے کو تیار نہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم رضوی ہیں، اس وقت یہ ہو جائے میری رگ میں نبی نبی، نماز پڑھوں گا کبھی کبھی، اور نبی کی بات، اللہ اکبر، نبی کا نام سن کے جھوم جاتے ہیں اور حکم سن کر الٹا گھوم جاتے ہیں، ہم ایسے بے وفا نہیں ہیں، الحمدللہ، ہماری کوشش ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں، لہذا جو کہتے ہیں جس کا مرشد نہیں اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے، ہمارا مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے راہبر اور رہنما کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، اب یہ تصور سے دیکھیں، اب جب فلسفے میں گھسے، شریعت کو ایک طرف رکھا تو کیسی کیسی ٹامک ٹوئیوں میں پڑے، ذرا دیکھ لیں کہ اللہ واحد نے حجلہ تنہائی وحدت سے، حجرہ تنہائی اکیلا پن، وحدت اکیلا، اللہ تعالیٰ حجرے میں اکیلا رہتا تھا، یہ تصور، حجرہ تنہائی وحدت سے جب نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ کیا کہ اب میں اپنے آپ کو ذرا ظاہر کروں، حجرے سے باہر نکلوں، ذرا دنیا کائنات اللہ اکبر کو جلوہ دوں، تو اس وقت جب ارادہ کیا تو اپنے حسن جمال کے جلووں کو صفائی دے کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا۔ اب یہ عشق کا لفظ آپ بھائیوں کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ لفظ ماں بہن بیٹی کے لیے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، جب ان مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی گستاخی۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے حسن و جمال کے جلووں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا، جس سے ہر دو جہان اس کے حسن و جمال کی شمع پر پروانہ وار جلنے لگے، اور جب وہ ہے ہی نہیں جہان، بات ماری گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ابھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، جب دو جہان ہے ہی نہیں تو کون اس کی شمع کے اوپر پروانہ وار گر رہا ہے، دیکھ نا بات ماری گئی ساتھ۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے، دل تھام کے سنیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے میم احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاب پہنا، میم احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقاب پہنا اور صورت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لی۔ بات صرف برتھ ڈے منانے تک نہیں، نیٹ پر ویڈیو آ چکی ہے کہ ایک کاٹا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کا اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہا گیا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ شروع ہو گیا کام، عقیدے بھی وہی، اعمال بھی وہی، اور جو بتائے وہ گستاخ۔
जो समझाए वो गुस्ताख। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा लगाएं, अब अल्लाह तबारक व तआला ने नकाब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना और सूरत अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार कर ली। अब आगे क्या लिखते हैं, जब अपने ही आईने कुदरत में खुद को सूरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा, यानी अल्लाह ताला ने पहले एक शीशा बनाया, उस शीशे में अपनी सूरत को देखा कि मेरी सूरत कैसी है, तो इस रूप पर खुद ही आशिक को फरेफ्ता हो गया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु, अल्लाह ताला के लिए अल्फाज। और उसके बाद अल्लाह ताला का यही इश्क नूर अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जौहर खास बना। इसके बाद अल्लाह ताला ने अमर कुन फरमाकर, अल्लाह अकबर, नूर अहमदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 18,000 आलम की कुल मखलूक की अरवाह को पैदा फरमाया। अब अल्लाह ताला ने शक्ल इख्तियार की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल पर खुद फरेफ्ता हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से ही फिर क्या किया, 18,000 आलम। आगे वही फलसफा, वहादत में कसरत, कसरत में वहादत, वो यूनान के बुत परस्तों वाला, वो नूरम में नूरिल्लाह वाला, ये है अकीदा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह और नबी में फिर फर्क क्या है, फिर ये आगे जाकर इसकी भी वजाहत करते हैं। आगे सुने। अब कहा कि अहादीस कुदसी में, अल्लाह अकबर, अहादीस कुदसी हवाला कोई नहीं, कहां लिखा है, बुखारी में है, मुस्लिम में, कहां है, कोई हवाला, चोर कभी अपना पता नहीं देता। बस यही कुछ अहादीस कुदसी में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बगैर तहकीक के मुझसे मेरे पर कोई बात मंसूब करे वो जहन्नम की आग में अपना ठिकाना बनाए। और यहां पर सुने हदीस कुदसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि मैं ऐन के बगैर अरब हूं। अरब में से ऐन निकाल दो, क्या बन गया, रब। मैं ऐन के बगैर अरब हूं। आगे हम, अल्लाह अकबर, मीम के बगैर अहमद हूं। अहमद में से मीम निकाल ले, क्या बना, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह ताला वो खुद है, ये बगैर मीम के अहमद हूं। और इसके बाद मीम अव्वल के बगैर मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब, पहली मीम निकाल ले तो क्या बनेगा, हमद। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद किसकी है, अल्लाह ताला की। आगे लिखते हैं कि अल्लाह हवाला क्या है, सिरातुल आरिफीन, न कुरान न हदीस। हदीस कुदसी में लिखा है, क्या है, ब्रैकेट में लिखा है सिरातुल आरिफीन। कोई हदीस की किताब सुनी आपने, सिरातुल आरिफीन? अल्लाह अकबर, ये आरफों का रास्ता है। आपको क्या पता कि मारिफत की बातें हैं। मार्फत का माने पहचान हुई बात, मार्फत लफ्ज तारफ से निकला है ना, तारफ पहचान, जान पहचान को कहते हैं। यहां जो बात समझ नहीं आती उनको क्या कह दिया, ये मार्फत की बात है, यानी जानबूझकर आंखों में मिर्चें डालना, अंधा करना दूसरे को, आपको पता ही नहीं है, ये मार्फत की बात है। वो मार्फत में बताऊं, ये है बात। अल्लाह अकबर। आगे क्या लिखा, आगे लिखा कि हदीस कुदसी में है कि मैं अर्श पर आहद हूं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं अर्श पर आहद हूं, आसमान पर अहमद हूं। अर्श पर अहद हूं, आसमान पर अहमद हूं, जमीन पर मोहम्मद और ताहतो सिरा में महमूद हूं सल्लल्लाहु। ऊपर भी आप और नीचे भी आप। मैं इसलिए प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, हवाले जात के साथ बात कर रहा हूं, किताब का हवाला दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। और इसके बाद क्या बताते हैं, अल्लाह अकबर, कहते हैं जनाब देखें अब क्या करना पड़ेगा, आपको रब तक पहुंचना है। जब आप नीचे आ गए तो आपने क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर से आए थे भी, उधर क्या तो रब लामका है ही कहीं नहीं, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं। क्यों, अगर कहा ऊपर है तो उसके लिए समत मुकर्रर हो जाएगी, तो उसको महदूद कर दिया हमने। तो जब वो है ही लामका तो फिर ऊपर क्या करने जा रहे हैं जी आप। अल्लाह अकबर। कुरान और हदीस इन सब अकायद की नफी करता है, याद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने सज्जे में सर रख कर कहा, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंद व बाला है। मैं सबसे नीचे सज्जे में सर रख के जमीन पर आजिज़ी से पेछानी टिकाए हुए हूं, और मेरा रब वो है जो सबसे बुलंद व बाला है। मेराज वाली रात कहां गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर रब हर जगह है तो ऊपर क्यों गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह अकबर। तो रब उलूम बुलंदी उसके, अल्लाह अकबर, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर बुलंद है। वहुवल अलीयुल अजीम, आयतुल कुर्सी के आखिर में जो लफ्ज है अल अली, अल्लाह ताला की सिफ्त है बुलंद। बुलंदी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जेब देती है, पत्ती उसके लिए जेब नहीं देती। तो अब वो क्या करते हैं, कहते हैं जनाब अब क्या करना है आपने, अब पहुंचना है अल्लाह अपने रब तक।
اب وہ بتاتے ہیں مرشد کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت و حضوری کے حصول کے لیے اب رب کی معرفت حاصل کرنے. بھئی جب اوپر ہی رب ہے نیچے بھی رب ہے تو معرفت کون حاصل کرے؟ معرفت وہ حاصل کرتا ہے جو جاہل ہو. تو جو جاہل ہے اوپر بھی آپ تو نیچے بھی آپ, تو آپ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ کس کا مرشد بنو؟ مرید بھی آپ, مرشد بھی آپ. اللہ اکبر. معرفت بھی خود, حقیقت بھی خود, شریعت بھی خود, مار اللہ سب کچھ جب خود ہے تو کس کو مرید بنا رہے ہو؟ کس کا مرید بنا رہے ہو؟ اب کون پوچھے؟ چپ. ادب کا مقام, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بس وہیں پر ہی بریک لگا دی. بیت ہو گیا نا اب آپ چپ. اب آپ نے سوال نہیں کرنا. اچھا اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حضوری کے حصول کے لیے, یعنی اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے پہلا قدم شریعت کے حصار میں آتا ہے. ہم انکار نہیں کرتے شریعت کا, تاکہ لوگ فتویٰ نہ لگا دیں. شریعت کا حصار, شریعت کا دائرہ آئے گا. اس کے بعد دوسرا قدم اس کی راہ روی کے لیے وسیلہ پکڑنا ہے. اب قرآن حدیث سے بے تک کے دلائل اکٹھے کیے. کیا؟ اب رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہے. اب آیت پڑھ لی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اس کی طرف وسیلہ. اور تقوی اختیار کر کے وسیلہ کرنا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, نیک اعمال کا وسیلہ. یہاں کیا معنی کرتے ہیں؟ وسیلہ سے مراد مرشد کامل ہے. مرشد کامل پکڑو گے تو رب تک پہنچو گی. اچھا اب مرشد کامل پکڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق اس شخص کا دین نہیں جس کا کوئی شیخ کامل کے ہاتھ پر جو بیعت نہیں کرتا, لہذا وہ کیا ہے؟ بے دین ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مرشد پکڑنا ہے, شیخ کامل پکڑنا ہے. شیخ کامل کی کیا صفات ہے؟ اب وہ صفات سنیں ذرا. اللہ تعالی کی معرفت اور خود و وصال کی راہ چونکہ شریعت کے دروازے سے ہو کر گزرتی ہے, اس لیے اس دروازہ کے اللہ اکبر دونوں طرف شیاطین اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اللہ اکبر طالب اللہ کو, یعنی جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے, پناہ باللہ ہونا چاہتا ہے, اس کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے شیطان لشکر سمیت. اول تو کسی آدم ذات کو شریعت کے دروازے تک ہی نہیں آنے دیتا, اور اگر کوئی باہمت آدمی شریعت کے دروازے تک پہنچ بھی جاتا ہے تو شیطانی گروہ اسے شریعت کی چوکھٹ پر ہی روک کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے شریعت کی ظاہری زیب و زینت کے نظارے میں ہی محو رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بس تو نمازیں پڑھ, ذکر کر, قرآن پڑھ, روزے رکھ, بس یہ ظاہری شریعت ہے. کہتا ہے بھائی شیطان یہیں تک روک دیتا, اس کو آگے نہیں جانے دیتا, جبکہ ابھی شریعت سے آگے بھی منزلیں باقی ہیں. وہ کیا؟ اللہ اگر کوئی خوش بخت شریعت کی روح تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا, یعنی شریعت تو ظاہر ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچائی, ابھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی روح تک نہیں پہنچا, اب وہ کیا کرے گا؟ کہتے کوئی خوش بخت طالب اللہ ہمت کر کے, یعنی جو اللہ کو طلب کرنے والا ہے وہ اگر ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے تو شیاطین سب سے پہلے زیادہ شدت کے ساتھ اسے روکنے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی راہ مارنے کا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اس طالب کو جب شریعت کے دروازے سے گزر کر باطن کی نگری میں داخل ہوتا ہوا اللہ اکبر دیکھتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ اس شخص کو بڑے وسیع اور دشوار گزار جنگل سے گزرنا پڑتا ہے. مرشد کامل مکمل کی رفاقت اور راہبری اگر حاصل نہ ہو تو یہ شیاطین اسے اسی جنگل کے راستے میں بھٹکا دیتے ہیں. اب آگے انہوں نے سلطان بہو کا اللہ پر ایک مقولہ لکھا جو ان کی کتاب مجالست النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سلطان بہو لکھتے ہیں, جان لے کہ ابلیس علیہ لعنت جب دیکھتا ہے کہ اللہ کا طالب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہے, یعنی اللہ کے تک پہنچنے والا ہے, مقام طریقت سے گزر کر مقام حقیقت و مقام معرفت پر پہنچنے والا ہے, یعنی پہلے شریعت پھر کیا اللہ اکبر, شریعت کے بعد طریقت, طریقت کے بعد حقیقت اور حقیقت کے بعد معرفت, تو اس تک پہنچنے والا ہے. تو اس مقامات کے درمیان تمام شیاطین کو اکٹھا کر کے عرش, کرسی, لوح, قلم, زمین, آسمان, بہشت, جنت, حور و قصور اللہ اکبر یہ سب کچھ اکٹھا کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ تخت بچھاتا ہے اور اس تخت پر خود بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ میں خود رب ہوں. شیطان کہتا ہے میں خود رب ہوں. اب وہ اس سے کہتا ہے اے طالب تو نے میری جو عبادت کی میں نے اسے قبول کر لیا. پھر اسے اپنے پیشاب سے ایک پیالہ بھر کر پینے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شرابن طہورہ کا پیالہ اسے پی لے. اللہ اکبر, شریعت سے تو گیا, نکل گیا.
اب آگے شراب طہورہ کا پیالہ اسے پی لے، مگر طالب یہ پیالہ اگر پی لے تو اس کے وجود میں شیطانی آگ بھر جاتی ہے، شیطان اس سے کہتا ہے کہ فرض، سنت، واجب، مستحب ہر قسم کی ظاہری عبادت تجھ کے اوپر معاف ہے، تیرے لیے میرا دیدار ہی اب کافی ہے، تو میرا نور ہے اور میں تیرا نور ہوں، اللہ اکبر، جو جی میں آئے تو وہی کر، اللہ اکبر۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ قلندر اہل بدعت بن جاؤ، گانے بجاتے ہوئے سرور حاصل کرو، اللہ اکبر، کیونکہ یہ جو کلندری ٹولہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، شریعت کی ضرورت نہیں، نماز روزہ کوئی کش لگاؤ، دما دم مست کرنا، بس پہنچ گئے، آگے تم پہنچ گئے، ایک کش میں ہی عرش تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا اور شارٹ کٹ طریقہ ہے، کہتے ایک کش سوٹا لگانے کی دیر ہے، عرش تک پہنچ جاؤ گے، اللہ پڑا نالی میں ہوگا راکڑ کھا کے اور کہے گا میں عرش کی سیر کر رہا ہوں، ان کا بہت سب سے زیادہ شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ شیطان ہے جو ان کو شراب طہورہ کہہ کر پیشاب پلوا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے طالب کو اگر مرشد مکمل کامل کی رفاقت میسر ہو تو شیطانی استدراج سے وہ اس کو کہے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو پھر وہ اس کو بچا دیتا ہے مرشد، لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ وہیں پر ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لہذا مرشد کامل مکمل باطن کی ہر منزل اور ہر راہ کا واقف ہوتا ہے، اس کی ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے، تو مرشد کامل کے بغیر اگر تو عمر بھر بھی اپنا سر ریاضت کے پتھر سے ٹکراتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں، بے مرشد و بے پیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی پہنچنا اللہ تک ہے، بس منزل یہی ہے، وہی فنا فی اللہ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر آگے لکھتے ہیں کہ جب یہ مرشد کامل مل گیا تجھے تو مرشد کیا کرے گا، مرشد کے اندر کتنی طاقت ہے، آگے لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ مرشد جو ہے وہ شمال، اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ تحت الثرا میں، نہ چاند سورج میں، نہ آب و گل میں، کہیں بھی نہیں، اللہ اکبر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اللہ اس کا راز مرشد کے سینے کے اندر ہے، بس اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں، کہاں ہے، مرشد کے سینے کے اندر ہے۔ جب مرشد کو آپ نے مان لیا تو پھر کیا ہو جائے گا، اللہ اکبر، سارے راز تمہیں مل جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو اب اسی انداز سے کرتے ہوئے آگے کیا کہتے ہیں کہ پھر مرشد پکڑ کر اس کے بعد ذکر بتائے گا، تو اسم تصور، اللہ اکبر، اسم ذات کا تصور اللہ لکھ کر کاپی کے اوپر اللہ اللہ لکھتے رہو، دل کے اوپر ضربے لگاتے رہو، آگے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ہونٹ بند، زبان بند، اور کیا کرنا ہے، اسی طرح کا ہو کی ضرب دل کے اوپر لگانی ہے، اللہ ہو اس طرح کرنا ہے۔ کوئی ہاتھ لگا کر کرنٹ لگا کے دل چالو کرتا ہے، کوئی کہتا ہے گوہر شاہی چاند کے اندر اس کی تصویر نظر آئی، کوئی کہتا ہے حجر اسود کے اندر تصویر نظر آئی، اصل کیا تھا، اللہ اکبر۔ آپ اچھے بھلا آدمی ایسے تھوڑی دیر سار مارے بیٹھ کر اس کو دنیا گھومتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جو 10,000 دفعہ ہو کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ اکبر، اور اس نے خوراک کیا کھانی ہے، ہفتے میں ایک چنا، ایک سانس میں 200 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب وہ پہلے تو یہ دم کشی کی مشقیں کرے نا، یوگا کی مشقیں ساری، اللہ اکبر، اور یہ کر کے اس کے بعد دماغ خشک، اللہ اکبر۔ دماغی کام کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کو دماغی قوت کے لیے کتنی چیزیں کھانی پڑتی ہیں، جسمانی قوت کا استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں کس طرح جسمانی قوت کے لیے خوراک کھانی پڑتی ہے، اب یہ خوراک بالکل نہیں، ترک حیوانات جلالی و جمالی، گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، دہی استعمال نہیں کرنی، گھی استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اپنے من کو مارنا ہے، اور ادھر ضربے 1000 10,000 لاکھ دفعہ ضربے لگانی ہے، اور مار کے۔ اب ایماندار سے بتائیں، دماغ خشک ہو گیا، خوراک کوئی نہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، اس کو تو آدم علیہ السلام بھی نظر آئیں گے، اس کو تو نوح علیہ السلام بھی نظر آئیں گے، تو کون نظر نہیں آئے گا اس کو؟ یہ ہیں بھائیو سلوک کی منزلیں، بتا رہا ہوں تاکہ پتہ ہو آپ کو، اللہ اکبر۔ کیوں کئی اللہ اکبر ایمبوش لگا کر پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے مرید بنو، اللہ اکبر، آپ کو کیا پتا روحانیت کا، یہ ہے روحانیت جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس طرح کے ذکر اذکار کرتے پھر کہتے ہیں آپ کیا بن جائیں گے، فقیر کامل۔ مختصر کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ فقیر جب بنے گا تو فقر کی منزلیں کیا ہیں، اللہ اکبر، آپ کو فقیری مل جائے گی، وہ فقر کی منزلیں سن لیں اور بات ختم ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں فرمان الہی ہے، اندازہ لگا، نہ قرآن نہ حدیث، اللہ اکبر، نہ ہی تورات نہ زبور انجیل، اللہ تعالیٰ کی بعض، وہ کتاب کون سی ہے، نام کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں فرمان الہی ہے۔ بھئی کیا ہے، اے ابن آدم میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں جب کسی کام کے لیے کون کہتا ہوں تو وہ کام کر لیتا ہوں، تو میرا فرما بردار بن جائے، توجہ ذرا،
تو تجھے ایسا مقام عطا کروں گا کہ تو بھی جب کسی کام کے لیے کن کہے گا تو کام فوراً ہو جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اور یہ کون صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں فرمان الہی لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے، میں اس لیے کہا نا، کچھ لگے ہوئے آواز آتی ہے، کچھ لگے ہوئے سنا ہے، کچھ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، یہ اس طرح کی یہ ہے دین۔ اس کے مقابلے ہم خالص قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ، دھوکہ نہیں دیتے ہم آپ بھائیوں، جو بتاتے ہیں حوالہ بتاتے ہیں، حدیث فلاں جگہ پر موجود ہے، اس کا حوالہ بتاتے ہیں، اللہ اکبر، اور کوشش ہوتی ہے ضعیف حدیث بیان نہ کی جائے۔ اللہ کا دین سچا کھڑا ہے، اس کو ضعیف اور موضوع روایتوں کی اللہ اکبر تائید کی ضرورت نہیں ہے، جب کھڑی سچی بات ہمارے پاس موجود۔ اور ادھر دیکھو آواز آتی ہے، بزرگوں نے فرمایا، بس ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تو اب اس کو کن فیکون کی طاقت مل جاتی ہے۔ آگے سنیں، اے بندے جب تو مقام فنا میں پہنچے گا، یعنی جب رب میں فنا ہو جائے گا، تو تجھ پر تکوین یعنی امر کون کا اذن وارد کیا جائے گا، یعنی جب تو اللہ میں فنا ہو گیا تو اللہ بن گیا، اب جب اللہ بن گیا تو تیرے پاس بھی کون والی طاقت ہے، یعنی فنائیت کے بعد موجود کرنا، کائنات پیدا کرنا تیرے سپرد کیا جائے گا۔ تو جب تو رب میں فنا ہو گیا تو رب اور تیرے میں فرق کی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اور عالم میں تصرف کرنے کی طاقت تجھے عطا کی جائے گی، جس کی بدولت کرامت و خر کی عادت کے طور پر تو جہان میں تصرف کر سکے گا، جو مرضی کر لے تجھے اختیار ہوگا رب کی طرف سے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، عارفوں نے یقین کی آنکھ سے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تقسیم فرما دیں اور وہ فارغ ہو چکا، اس لیے وہ دنیا کی اللہ اکبر وہ حیا کی وجہ سے ہم جب سوال کیا نا کسی نے، آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ جو عارف ہیں، یعنی جو رب تک جن کو معرفت مل گئی، عارف باللہ ہو گئے، رب کی اللہ اکبر میں جو فنا ہو گئے، ان کو جب پتا ہے کہ ہر چیز رب ہے تو پھر یہ حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتے۔ کیوں؟ مطالبے کو چھوڑ کر ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، پتا ہے کہ جب ہم چاہیں کون کہیں فیکون، کام ہو جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے تصور، اللہ کی ذات والے اللہ اکبر تصور اس میں ذات اللہ والے کی توجہ سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام کا تصور ہے، اللہ کا جو لفظ ہے اس کا تصور جو دل میں آ جائے اور اس کی پریکٹس ہو جائے، ضربیں لگا لگا کر آپ سلوکی منزلیں طے کر چکے ہیں، تو ہر مشکل حل ہو سکتی ہے، ایک دم میں اللہ اکبر روحانیوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، روحوں سے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو استخارے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو اپنے ناخن کی حیثیت پر، ناخن کی پشت پر دونوں جہان کا نظارہ کرتا ہے، سارے دونوں جہان اس کے، تو یہ ہیں وہ فخر کی منزلیں اللہ اکبر جو مرشد کامل پکڑنے سے ملتی ہیں، اور مرشد کامل جب پکڑیں گے آپ تو ایسی صلاحیت آپ کے پاس بھی آ جائے گی، تو اب رب بننے کی تیاری کرنی ہے تو قلعہ کونا قاسم باغ میں 12 تاریخ کو پہنچ جائیں، آپ کو رب بنانے کی منزل پر پٹڑی پر چڑھا دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ یہ ہے بھائیوں وہ دین، اس کے مقابلے ہمارے پاس کھرا سچا اللہ اکبر دین اللہ کا قرآن ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کریں اللہ اکبر۔ اسی میں خشوع خضوع بھی ہے، اس میں اخلاص بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں دیانتداری بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت پر ایمان پختہ ہوگا آدمی کا اللہ اکبر، تو پھر ایسے اللہ اکبر فراڈیوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ اکبر۔ کوئی کچھ کسی انداز کے ساتھ لوٹ رہا ہے، کوئی کسی، بس ہر کوئی کہتا ہے بس آئے میں آپ کو کیا کرتا ہوں، رب تک پہنچاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ کو رب تک پہنچاتا ہوں، اور رب کیا فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری اشارت کے بھی قریب ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تجھے کہیں بھاگنا نہیں پڑتا، جانا نہیں پڑتا، میں تیری اشارت کے قریب ہوں، تو گنگا ہے بول نہیں سکتا، اللہ تیرے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، اللہ اکبر۔ آئیں اللہ رب العزت کا قرآن اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اسی پر اللہ اکبر ایمان ہو، اسی پر زندہ رہیں، اسی پر عمل ہو، اسی پر خاتمہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فراڈیوں اور دھوکہ بازوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی امید ہے دوستو آپ کو یہ موضوع بہت پسند آیا ہوگا، دیگر موضوعات کی لسٹ بھی یہاں دی گئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن موجود ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔